ویلکم بیک ناظرین، وہی سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے اینڈ کیا تھا۔ امنہ الفت صاحبہ، آپ یہ سارے معاملے کو صرف ایک بات میں کہہ دوں، دیکھیے ایسا نہیں ہے۔ پرابلم یہاں کیا ہے؟ پرابلم یہاں آپ کے ہاں مسلم کمیونٹی کو اکٹھا کرنا ہے، تمام مسلمانوں کو اکٹھا کر کے، جس کا خواب اپنا کس نے دیکھا تھا؟ ضیاء الحق نے، اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے کیا حال ہوا، اور اس کے بعد معذرت کے ساتھ اس کو برا لگے یا اچھا لگے، عمران خان نے دیکھا، اس نے کہا کہ مسلم کمیونٹی جو ہے، مسلم جتنی ہے، ان سب کو اکٹھا کر کے آگے لے کے جائے۔ آپ آج بھی اگر ٹھیک ہے، آپ جناب جہاں جا رہے ہیں، بڑی عزت ہو رہی ہے خارجہ پالیسی، بھئی ایسی خارجہ پالیسی کو کیا کرنا اگر آپ نے حسینیت نہ سیکھی؟ صحیح بات ہے، وہ تو جو اظہر صدیق صاحب جو بھی یہ خواب دیکھے گا، وہ بھٹو ہو، شاہ فیصل ہو، صدام حسین ان کو چیلنج کرے، لیبیا کے قذافی کریں، جو بھی کریں ان کے ساتھ وہ یہی حالت کریں گے۔ اور اب میرے خیال میں مسلمانوں کو جاگ جانا چاہیے۔ آمنہ الفت صاحبہ، یہ جو سینیریو بنا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ اللہ میاں ہو سکتا ہے ایران سے یہ کام لے لے اور اسرائیل اور امریکہ کا جو تکبر ہے اس کا سورج غروب ہو جائے؟ انشاءاللہ یہ غروب ہوگا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت غزہ کے اوپر انہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے اور فلسطینیوں کو جتنی بے دردی سے انہوں نے نہتے، جو ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ رہے تھے، اندھا دھن انہوں نے بیچارے معصوم شہریوں کو انہوں نے ظلم کا نشانہ بنایا، وہ بددعائیں جو ہیں آج اس وقت میں حیران ہوتی تھی کہ یا اللہ کوئی غیب سے مدد کر، یا اللہ عالم اسلام میں سے کوئی اٹھے آ کے ان کو جواب دے۔ اور جس وقت ایران کو یہ سمجھے کہ یہ سارے کا سارا لقمہ تر ہے، ہم اس سب کو ہڑپ کر سکتے ہیں۔ بھئی فلسطین کو تم نے بے دردی سے مارا، وہ تو نہتے تھے، انہوں نے سوچا اب ایران کو بھی ہم گٹک لیں گے، تو بھی اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ حسینیت کے ماننے والے، ارے وہ کہاں ڈرتے ہیں؟ انہوں نے شہادتیں پیش کی، اب وہ سمجھتے ہیں کہ جی ریجیم چینج ہو جائے گا، کیسے ہو جائے گا؟ اچھا آپا، یہ میں آپ کی بات میں تھوڑا ایڈ کروں، یہ بھی ادھر امریکنز نے کہا ہے۔ ایک کانگریس کا ممبر تھا، آج وہ اجلاس سے باہر نکلا ہے، تو اس نے ٹاک کی ہے، اس نے کہا کہ ہم اس کو سمجھا کے آئے ہیں کہ آپ کن سے پنگا لے لیا ہے، کن سے پنگا لے لیا؟ یہ تو موت کی طرف بھاگنے والے لوگ ہیں، آپ ان کو ڈرا رہے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اس سے نکلیں گے کیسے؟ ارے یہ حضرت امام حسین کے ماننے والے، اور اس نے کہا کہ آپ نے ایران کی نہ تاریخ پڑھی ہے، نہ مسلمانوں کی تاریخ پڑھی ہے، نہ آپ کو پتہ ہے یہ کون لوگ ہیں، اور انہوں نے کہا یہ ایک نالائق آدمی ہے، اس نے جنگ تھوپ دی ہے اور ایسی جہالت کی ہے کہ امریکہ کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ آیت اللہ خامنائی نے جس طریقے سے ماشاءاللہ شہادت نوش کی ہے اور اپنی فیملی کے ساتھ نوش کی ہے، اور نڈر ہو کے کہ اپنے ہی اس میں کمپاؤنڈ میں بیٹھے رہے، کسی سے نہیں ڈرے، اور آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے پوری دنیا میں آج ان کا نام ہو گیا ہوا ہے۔ اور وہ جو خوف تھا نا، جو رہے سے کسی میں تھا، وہ ان کی شہادت کو دیکھ کے وہ ان لوگوں کے، باقی مسلمانوں کے دل سے بھی نکل گیا ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی کسی طریقے سے ہم بھی اپنی جو ہے شہادت پیش کر دیں، اور ہم بھی اللہ کے حضور جو ہے سرخ رو ہو جائیں، ہم بھی اسلام کے راستے میں کٹ مرے۔ تو یہ کس قوم سے انہوں نے کس سے پنگا لے لیا ہے؟ ٹرمپ صاحب جو ہے نا، وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے، ان کا تو وہ حشر ہے۔ اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ اتنے ترقی یافتہ، اتنے بڑے سائنسدان اور ناسا کے چلانے والے بنتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ اس پلینٹ کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں، وقت سے پہلے اس کو بھسم کرنے چلے میں، اور اب یہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جی ہم ایٹمی جنگ چھیڑ دیں گے۔ تو بھئی ادھر بھی ایٹمی جنگ ادھر سے بھی چل سکتی ہے۔ اور یہ بھول گئے ہیں چائنا جو ہے ان سے کئی گنا زیادہ سپر پاور بن چکا ہے آج کی ڈیٹ میں، اور زخم کھائے بیٹھے ہیں۔ رشیا کے جب انہوں نے ٹکڑے کیے تھے، وہ بھولے نہیں ہیں، وہ اس موقع پہ وہ ایران کو نہیں اکیلا چھوڑیں گے، ان کے دل میں بھی ایک آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ سب وہ جتنے بھی زخم کھائے ہوئے ہیں نا یہ لوگ امریکہ کے ان ہتھ کنڈوں سے، وہ اکٹھے ہوں گے۔ اور مجھے حیرت ایک قوم کے اوپر ہوئی ہے بڑی زبردست قسم کی، برطانیہ کے اوپر۔ برطانیہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے اڈے امریکہ کو نہیں دیں گے، اور ٹرمپ صاحب جناب ان سے ناراض ہو گئے کہ جی آپ نے ہمیں اپنے اڈے استعمال کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی۔ ایک ڈفر آدمی ہے وہ، تو اسپین سے ناراض ہو گیا، اسپین نے کہا کہ سوری، نیٹو نے کہا سوری، آپ نے کسی سے نہ مشورہ کیا ہے، کینیڈا کہتے ہیں جی سوری ہم آپ کا حصہ نہیں بن سکتے، آپ ایران کے خلاف جو جنگ لڑ رہے ہیں یہ کہاں کی جنگ ہے کہ 165 بچیاں آپ نے مار دی ہیں۔ ہو جانے چاہیے ان کو، اب پتہ چل جانا چاہیے کہ جس کے آسرے اور جس کے بھروسے یہ بیٹھے ہوئے تھے وہ ان کا دوست نہیں ہے، وہ اپنے جہاز لے کے نکل گیا وہاں سے۔ سینیٹر غوث محمد نیازی پی ایم ایل کے سینئر لیڈر ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، نیازی صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں
نیازی صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے جو سچویشن پیدا ہوئی ہے اس میں امریکہ کے اندر باقاعدہ ٹرمپ کی کلاس لی جا رہی ہے, ان کیمرہ بریفنگ وہاں بھی ہوئی ہے, ان کیمرہ بریفنگ پاکستان میں بھی ہو رہی ہے, یہ جو اوورال صورتحال بن رہی ہے اس میں سردست اگر جائزہ لیں تو ایران ون کر رہا ہے, یعنی پراپیگنڈا وار کو بھی ایران ون کر رہا ہے, فزیکلی جو ڈرونز اور ان کے میزائل ہیں وہ بھی ہٹ ہو رہے ہیں, اور آگے سے جو روکنے والے میزائل ہیں وہ مارک روبیو کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے پاس اس کی پروڈکشن بہت کم ہے, ہم تو اتنے پیدا ہی نہیں کر سکتے, ایران روز کے 500 میزائل بنا سکتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ اس کو 10,000 بنا سکتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ نیازی صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی یہ اس کے خیال میں ٹرمپ اور جو جی جی جس سے بھی جہاز بچھایا ظاہر ہے ان کو جو پاور ہیں انہوں نے جال بچا میں پھنس گئے, وہ انہوں نے انڈر اسٹیمیٹ کیا ایران کو. اب دیکھو آپ جتنے ایران میں تو یہ صورتحال ہے کہ سید علی خامنئی کی شہادت کے بعد اب تو ہر ایرانی جو ہے وہ کہتا ہے میں شہید ہونا چاہتا ہوں. آپ دیکھیں کہ مساجد میں لوگ نام لکھا رہے ہیں کہ ہم محاذ بھیجیے, ہم اپنی شہادت کے لیے تیار ہیں. وہ تو مطلب ہے جس طرح افغانستان میں اس نے ایک غلطی کی تھی امریکہ نے, اب وہی غلطی کے بعد غلطی ایرانی تو ایک جنگجو قوم ہے. دیکھو نا وہ تو ایک باقاعدہ فوج ہے, باقاعدہ اس کا سسٹم ہے, اس کے ساتھ رہی ہے. تو میرے خیال میں یہ اس کے لیے تو اس کا قبرستان ثابت ہوگا, اور اسرائیل اور جو نیتن یہو اور جیسے جو ٹرمپ جو ہے جو انہوں نے جال بچھایا تھا خود اس میں پھنس گئے ہیں. اور بڑی ایک دیکھو نا کل ہی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم ان کے سارے میزائل روک رہے ہیں, اور کل ہی جو ہے دبئی میں جو ہے امریکن قونصل آنا اس پہ حملہ ہو گیا, اور پھر اس کو دفاع کر رہا تھا کہ نہیں جی ہمارا وہ پارک کے ایریا میں ہوا ہے. تو یہ تو جتنا بھی کر لیں ان کے پاس وہ جو ایران کے پاس ٹیکنالوجی ہے یا اس کی اپنی ہے یا چائنا سے لی ہے, وہ خود مطلب ہے ان کو انٹرسپٹ کر رہا ہے. اور ان کا حال یہ ہے کہ ان کے جہاز آپس میں ٹکرا کے گر رہے ہیں. کویت میں 3 جہاز گر گئے, آپ کہتے ہیں کہ یہ فرینڈلی فائر سے گر گئے. تو یہ بالکل ایک نا بوکھلا گئے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی اب جنگ چھیڑ بیٹھے ہیں تو کیسے یہ ہم وہ کریں. تو بہرحال اس میں یہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ دونوں فریق جو ہے مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں اور ایک مسئلے کا حل نکالیں. ہم اپنے عرب ملکوں سے جو ہمارے عرب ملک ہیں وہ بھی ایک ذمہ داری کا احساس کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ایران اور سعودی کے درمیان جو غلط فہمی تھی وہ بھی پاکستان نے دور کرائی, اور دونوں ایک دوسرے کو شورٹی کرائی ہے کہ ہماری جو ایئر بیس ہے آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. ایران نے سعودیہ کو کرائی ہے, سعودی ایران کو رہے. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اللہ تعالیٰ خیر کرے گا, اور انشاءاللہ امریکہ یہاں سے اس خطے سے تصفیہ ہو کے نکلے گا. اس نے چاہ رہا کہ رجیم چینج ہوگا, لوگ تنگ ہیں, اور لوگ یہ آیت اللہ کی شہادت کے بعد لوگ جو ہے اقتدار پہ قبضہ کر لیں گے. یہی غلطی انڈیا نے پاکستان کے خلاف کی تھی کہ جی وہ ہم حملہ کریں گے تو لوگ سڑکوں میں نکل آئیں گے اور اقتدار پہ قبضہ کر لیں. اب وہی غلطی امریکہ نے دہرائی ہے. تو ان کی زیادہ انٹیلیجنس کی ناکامی ہے. بہرحال وہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم اس طریقے سے ٹیبل پہ ڈا کے تاکہ جنگ مزید نہ پھیلے اور مزید جانی مالی نقصان نہ ہو. اس کے لیے ہم پاکستان نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے, اور بیک ڈور رابطے بھی ہو رہے ہیں. تو امید کی جانی چاہیے کہ انشاءاللہ جلد ہی اس مسئلے کا دونوں فریق جو ہے وہ ٹیبل بیٹھیں گے اور مسئلے کا حل نکلے گا انشاءاللہ. اچھا, یعنی پاکستان مٹی پاؤ پروگرام جو ہے نا یہ ڈیوٹی پاکستان نے لے لی ہے. ذوالفقار راحت صاحب ایک چیز میں آپ کو ایڈ کروں کہ پاکستان جو ہے نا یہ اس قوم نے پاکستانی قوم نے نا لٹرلی گھاس کھا کے تکلیفیں اٹھا کے اپنی فوجی قوت کو نا سینچا ہے. اور ہماری فوج جو ہے نا وہ اس وقت بڑی بڑی طاقتیں, خود یہ امریکہ کہتی ہے کہ دنیا کی بیسٹ فوج میں سے شامل ہے. ان کو دھمکی دینا, ان سے پنگا لینا کوئی آسان بات نہیں ہے. آپ کی طرف آتا ہوں جی. بریگیڈ صاحب, ایرانی دعویٰ کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب یو اے ای سے ٹروپس نکلے ہیں امریکن بھاگتے ہوئے تو 44 لوگوں کو ہم نے مار دیا ہے, ان کے فوجیوں کو, اور اس میں کوئی 35 انجرڈ ہیں. امریکہ تو ظاہر ہے کہتا ہے یہ ہمارے 6-7 لوگ مرے ہیں اب تک, لیکن ایران دعویٰ کر رہا ہے کہ 700 سے زیادہ فوجی ہم اب تک مار چکے ہیں. اور وہ نیتن یاہو کی ہلاکت کی بھی بات کر رہے ہیں, اس کے دفتر کو اڑانے کی بات بھی کر رہے ہیں.
اور وہ سارے دعوے کر رہے ہیں، اور ان کے دعوے اس لیے ٹھیک لگتے ہیں کہ انقلاب پاسداران انقلاب جو ہے ایرانی پاسداران انقلاب، اس کے بارے میں ٹرمپ کہتا ہے جی وہ سارا ہم نے تباہ کر دیا ہے، اس کی کمانڈ تباہ کر دی، اور اگلے دن پھر ٹھکا کہ وہ ایسا کرتے ہیں دھماکہ کہ وہ ٹرمپ کو پتہ نہیں کون مس گائیڈ کر رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اور دوسری یہ ضرور بتائیے گا کہ یہ جو مڈل ایسٹ کے ممالک کو سبق ملا ہے، یہ سبق اس کو سمجھیں گے، اور چائنا اس ساری سچویشن کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اگر امریکہ یہاں سے نکل جاتا، جیسے امریکن اب تک جو اڈے تھے خالی ہو گئے، اگر یہ خالی ہو جاتے ہیں، جو تیل کے اوپر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، جو مڈل ایسٹ کے ہمارے لوگ ہیں وہ فیڈ کر رہے ہیں وہاں پہ، ایک تو وہ تیل بیچتے ہیں، اس کے جو ڈالر لیتے ہیں وہ ڈالر ادھر ہی اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کر دیتے ہیں امریکہ کے اندر، یعنی 50% اکانومی امریکہ کی جو ہے وہ ساری مڈل ایسٹ کے اوپر چل رہی ہے۔ تو یہاں سے اگر امریکہ نکل جاتا ہے اور چائنا، پاکستان اور ایران اور باقی لوگ مل کے اس کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں، تو پھر فیوچر کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ذوالفقار راز صاحب، آپ ٹرمپ کی بات کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے ٹرمپ کریکٹر لیس آدمی ہے، اور از اے کمپلسیو لائر، اور ابھی امریکہ کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہا کہ وہ سائیکوپیتھ ہے، نتنیاہو بھی سائیکوپیتھ ہے اور ٹرمپ بھی سائیکوپیتھ ہے۔ اصل میں ٹرمپ کا جو سان ان لا جیریڈ کشنر، وہ ایک بڑا ہائی گریڈ یہودی ہے، زیونسٹ کا بھی باپ ہے وہ، اور اس کا نتنیاہو سے بہت تعلق ہے۔ اس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ نتنیاہو امریکہ آتا ہے، نیو یارک آتا ہے تو میرے فلیٹ میں سوتا ہے۔ تو یہ جو کنیکشن ہے زیونزم کے اوپر، میں نے آپ کو بتایا، وہ کبھی آپ کو سچ بولنے کے اوپر نہیں آنے دیتا۔ اب اگر ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ جی ہمارے پاس بہت اکوپمنٹ پڑا ہوا ہے، باہر بھی پڑا ہوا ہے، تو آپ کو میں نے بتایا اس نے لاکہیڈ مارٹن ریتھن کے سی ای او کو کیوں بلا کے کہا کہ جی آپ اپنی پروڈکشن کو تیز کریں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے آپ نے خود کہا کہ العدید ایئر بیس سے بھی، یو اے ای سے بھی، وہ اپنے جو ٹروپس ہیں، اپنے جو فوجی ان کو وڈرا کر رہا ہے۔ بلکہ یو اے ای میں تو یہ ہوا تھا کہ پہلے دن ان کے فوجی اٹھ کے بیس سے اٹھ کے ہوٹلوں میں چلے گئے تھے، جو آپ نے کہا ہوٹلز کو ٹارگٹ کیا تھا ایران نے۔ دوسری بات ہے، کل وہاں پہ مساعد کے سعودی عرب میں اور یو اے ای میں غالباً 4 ایجنٹس پکڑے گئے جو سعودی عرب کے اندر بامبنگ دھماکے کروانا چاہ رہے تھے، دھماکے کروا رہے تھے۔ اور یہ جتنے دھماکے آپ کی ارامکو کے اندر ہوئے اور باقی جگہوں پہ ہوئے ہیں، وہ ایران ٹھیک کہہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ رپورٹ آ گئی ہے، پتہ چل گیا کہ ارامکو کے اوپر اسرائیل نے بم مارا ہے۔ جی، تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں ہوا یہ ہے کہ ایک تیر سے جو 2 شکار کیے تھے اسرائیل نے، ایک تو اس نے ایران کے اوپر تو حملہ کیا تھا، دوسرے جو خلیجی راستوں کے حملہ ہوا تھا۔ تو بعض دفعہ جب آپ بات کو نہیں سمجھ رہے ہوتے تو کہتے ہیں نا کہ پیچھے ایک کک ماری جاتی ہے اللہ میاں کی طرف سے کہ اٹھو تم، تو وہ ہم نے انڈیا کا شکریہ ادا کیا تھا، میں نے جب، آپ نے بھی کیا، جب انڈیا نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا، وہ نیو نارمل کے اوپر، پاکستان میں جب رسپونڈ کیا اور جس فراسٹی سے ریسپانس کیا، جس ڈٹرمنیشن سے رسپونڈ کیا، تو آپ دیکھیے کہ دنیا میں پاکستان ایک طاقت کے طور پہ ابھر کے آیا، اور دنیا کے ممالک کا کانسنٹریشن اس پاکستان کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ کی خارجہ پالیسی میں بھی تھے۔ اب چونکہ گلف اسٹیٹس یہ نہیں سمجھ رہی تھی کہ جی ایران ان کا، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اسرائیل ان کا دوست ہے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ امریکہ ان کا دوست۔ ابھی امریکن ایک بڑے تھنکر ہیں ٹکر کارسن، ان کا ابھی ایک ٹویٹ آیا ہے جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ایران چاہتا تھا کہ خلیجی ریاستوں پہ حملہ ہو، اور ایران ان خلیجی ریاستوں پہ حملے میں شامل ہے اور اپنے ایسٹس استعمال کر رہا ہے ان خلیجی ریاستوں میں حملہ کرنے کے لیے، تاکہ مسلمان آپس میں ڈیوائیڈڈ ہوں۔ کیونکہ نیتن یاہو نے جو کینسٹ میں اسپیچ کی تھی، اس کے اندر اس نے، جب نریندر مودی ادھر گیا تھا، وہاں اس نے کہا تھا کہ ہم مسلم ریاستوں سے لڑیں گے کیونکہ وہاں پہ ریڈیکل اسلام ہے۔ اب یہ اس وقت، جیسے آپ نے کہا کہ سعودی عرب کو بھی احساس ہو گیا کہ امریکن نے ان کی پروٹیکشن کے لیے جو ایسٹ ڈپلوائے کیے تھے وہ تو اٹھا کے اسرائیل لے گئے، ان کی جو ڈیفنس ہے یا ان کا جو ایئر ڈیفنس ہے وہ کہاں سے ہوگا؟ تو اس لیے یہ جو چیزیں سامنے ہوتی نظر آ رہی ہیں، اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کا جو اٹیک ہوا ہے اس نے ایک ان خلیجی ریاستوں کو بھی کے اندر یہ ریئلائزیشن بیدار کی ہے کہ نہ تو امریکہ ان کا دوست ہے اور نہ اسرائیل ان کا دوست ہے، اور انہوں نے اسرائیل کے خلاف بھی کھڑا ہونا ہے، اور امریکن جو ان سے پیسے چرا کے لے گیا وہ تو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو دوسرا، سارے ممالک کے عوام کی طرف سے بھی ریئیکشن آ رہا ہے نا امریکہ کے خلاف، وہ کہتے ہیں کہ ان کو نکالو۔
آپ کو یاد ہے بحرین میں جب پہلے دن جب میزائل فائر ہوئے تھے 5th ایئر فلیٹ کے اوپر 5th نیول فلیٹ کے اوپر جہاں پہ انہوں نے ایرانین نے فائر کیے تھے, وہاں بحرین میں لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے اور تالیاں بجاتے تھے, ور فیلنگ ہیپی کہ چلو جی امریکن ایسے ہی حملہ کیا گیا. ایسے ہی اب یہ امریکن بیسز تو ہیں, لیکن کسی نے بہت عرصہ پہلے ہم نے کہا تھا کہ یہ بیسز جو ہیں یہ بہت ولنریبل بھی ہیں. اب جیسے ایران برطانیہ نے کہا کہ ہم اپنے ایسٹ استعمال نہیں کرنے دیں گے, سائپرس کے اندر یہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ بھی اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں. اسپین نے ریفیوز کر دیا ہے جب وار کا دائرہ جو یہ پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے وہ نیول سائٹ پہ آبنائے ہرمز اور اس سے ایسوسیٹڈ جو اوشنز ہیں اس کے اندر تو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, اور وہاں بالکل پہ ٹھیک ہے. ایران کے پاس اچھا اظہر صدیق صاحب, یہ ساری جو اپرچونٹی ایک پیدا ہوئی ہے, چائنا اس سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھائے گا, اور چائنا یہ سارا آئل اگر یہ ریپلیسمنٹ سیکیورٹی کی چائنا اور پاکستان دے دیتے ہیں مڈل ایسٹ کے ممالک کو, تو امریکہ وہاں سے آؤٹ ہوتا ہے اور اسرائیل کی ذرا طبیعت صاف ہوتی ہے. تو یہ سارا آئل کے جو خزانے ہیں, جس طرح ابنائے ہم سے صرف چائنیز کنٹینر نکل رہے ہیں, ایران نے صرف الاؤ صرف چائنیز کو کیا ہے, باقی وہ اڑائی جا رہے ہیں. تو فیوچر میں لگ رہا ہے کہ اس طرح کی فیلڈنگ بھی لگ سکتی ہے. اظہر صدیق اور صاحب آپ کو سمجھ نہیں ہے ساری وہ ہے کیا, یہ ساری جو لڑائی ہے اٹس اے کارپوریٹ ورلڈ. یعنی اب دو چیزیں سمجھنی ہیں آپ کو. مجھے تو 1 سال پہلے کا پتا ہے کہ غزہ کے اندر بہت بڑی کمرشل ایکٹیویٹی ہونی ہے اس پٹی کے دوران, اور اس میں اگر تاریخی طور پر دیکھیں کہ ہمارے بہت سے لیڈر اور بہت سی توجہ رہی ہے ان کی آذربائیجان کی طرف, بیلاروس کی طرف توجہ رہی ہے, اور میرے پاس تو شاید ہو سکتا ہے یہ بھی آ جائے کہ بہت سے پیسہ جو ہے نا جہاں سے شفٹ ہو کے وہاں تک جا چکا ہے. پہلے تو آپ ذرا یہ سمجھنا ہے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس کے پیچھے کارپوریٹ ورلڈ بھی ہے. کارپوریٹ ورلڈ اب کیا یعنی کارپوریٹ ورلڈ دو طرح سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ چائنا کی اکانومی کو توڑنا کیسے ہے. چائنا یعنی اپنے جو انہوں نے بورڈ آف پیس میں جن لوگوں کو شامل کیا ہے, کل وہاں غزہ کے اندر جب ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو یہ پابندی ہوگی کہ یہ صرف ان ایریاز کو یا وہ جو پروڈکٹس وہاں بنے گی وہی لیں گے, کسی اور جگہ سے نہیں لیں گے. میں وقت سے پہلے آگاہی دے رہا ہوں آپ لوگوں کو, میں یہ نہیں اور میں تحقیق کے ساتھ بات کر رہا ہوں جو میری اپنی انفارمیشن ہے. دوسری جو بات ہے آپ کو پتا ہے کہ چائنا نے یہ جو پیٹرو ورلڈ ہے اس کو توڑنے کے لیے ابھی اگر دیکھا جائے ہائبرڈ ٹیکنالوجی اور بیٹری لیتھیم بیٹری کی ٹیکنالوجی جو ہے, اب وہ لیتھیم بیٹری کی ٹیکنالوجی کو اگر کنٹرول کرنا ہے وہ ارتھ منرل نے دیکھنا ہے. اب یہ چائنا وغیرہ امریکہ وغیرہ ان سب کو نظر آ رہا ہے کہ اگلی جو بات آنی ہے وہ ارتھ منرل کی طرف آ رہی ہے. جہاں وہ پیٹرو پروڈکٹس کو کنٹرول کر رہا ہے تو وہ ارتھ منرل کی طرف بھی, اس لیے ہمیں بھی سوانے خواب دکھائے گئے کہ جناب ارتھ منرل ہے ہمیں ہے, لیکن یہ لڑائی کارپوریٹ ورلڈ کے حوالے سے ہے اور یہ چائنا کو توڑنے اور ہم کہیں نہ کہیں ٹول بن رہے ہیں اس کے. جو کسی کوئی اس کو سمجھے نہ سمجھے, یعنی پاکستان اسٹیج کے اوپر بہت اچھی ڈیلے کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے اظہر صدیق صاحب, آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, آذربائیجان کا بھی حوالہ دے دیا آپ نے, اور بہت سارے لوگوں کو آذربائیجان کی آج کل اہمیت کیا ہے وہ پتہ ہے. برگیڈی صاحب کو تو یقیناً پتہ ہوگا. پیر صاحب جو بات کر رہے ہیں اظہر صدیق صاحب, یہ خبر آئی تھی مجھے, کسی دوست نے کہا کہ میں نے پڑھا ہے کہ یہودیوں نے پہلے 1 مہینہ پہلے آئل میں انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دی, یعنی آئل خریدنا شروع کر دیا. یعنی اس جنگ میں بھی یہودی پیسہ بنا رہے ہیں. ان کو پتہ تھا کہ یہ بند ہوگا اور یہ سچویشن ہوگی, یہ جنگ ہوگی. یعنی جن کے نالج میں تھا, تو ہمارے بھی ملک کے اندر کوئی یہودی رہتے ہیں جن کا مقصد زندگی کا صرف پیسہ ہے, وہ بھی سنا ہے کوئی کاروبار کر رہے ہیں سارے معاملے. سر بات یہ ہے کہ دراصل اگر دیکھیں تو یہ سارے جو کچھ ہو رہا ہے ایران میں, یہ جو ان کا نیو ورلڈ آرڈر ہے اس کا آف شوٹ ہے. اور یہ بنیامین یا وہ ہے اسرائیل کا وزیر اعظم اور ٹرمپ جو ہیں, یہ دونوں فاشسٹ ہیں, ان کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جہاں پہ فاشسٹ لوگ بر اقتدار آتے ہیں, دیکھ لیں ہٹلر نے جرمنی کو ترقی دی, لیکن جرمنی کو انہوں نے اگلے 50 سال کے لیے غلام کر دیا اور پوری دنیا میں 50 لاکھ انسانوں کے قاتل بنے. تو یہ اسی پیٹرن پہ فاشسٹ ہیں اور اسی نقطہ نظر سے یہ لوگوں کو دنیا کو ڈیل کر رہے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ نیو ورلڈ آرڈر جو 1991 کی گلف وار سے وجود میں آیا تھا, شاید اس کا خاتمہ قریب ہے. اور میں یہ آپ کو بات بتاؤں, اگر میرا یہ کنوکشن ہے کہ اگر انہوں نے ایران کو بہت زچ کیا تو ایران ضرور بلاسٹ بھی کرے گا. اوکے,
آمنہ اپا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایران کے بارے میں تو خبریں آ گئی ہیں, الجزیرہ نے بھی کنفرم کیا ہے اور بھی کچھ میڈیا کر رہا ہے کہ انہوں نے ایٹمی دھماکہ کر دیا ہے, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی ایٹمی وار ہوگی؟ دیکھیں ایٹمی وار جو ہے نا, یہ مجھے میرا اپنا ایک ذاتی خیال ہے کہ مشکل ہوگی, کیونکہ اب جس طریقے سے رشیا جو پہلے ہی اتنی ڈس کھائی بیٹھا ہے اور امریکہ سے بہت زیادہ اسے تکالیف کا سامنا رہا ہے. اگر اسرائیل اور امریکہ جنگ ہار رہے ہوں گے تو کیا کریں گے؟ دیکھیں اگر وہ ویسے تو ٹرمپ جو ہے وہ دماغی مریض ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ اس نے جیسا ابھی بات ہوئی سب کو پتہ ہے کہ ایپسٹین فائل سے ابھی اس کو سب سے بڑا تو یہ خطرہ تھا کہ اپنا مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جا رہے تھے, کیونکہ اس کے اوپر جتنے بڑے بڑے وہ لگ چکے تھے الزامات, اسے بچنے کے لیے مڈ ٹرم الیکشن سے بچنے کے لیے تو اس نے یہ سارا ایکسیپٹ کیا. یہ گلے پڑ گئی ہے نا, یہ ان کے گلے پڑ گئی ہے نا, یہ تو وہ چھچوندر ہے نا جو گلے میں اٹک گئی ہے, اس کو نہ نگل سکتا ہے وہ نہ اگل سکتا ہے وہ, اس کے تو وہ حالات ہیں. اب ایٹمی جنگ جو ہے نا, اس کے لیے ایک یہ بڑی خطرناک بات ہے, یہ پوری ورلڈ وار جو ہے نا اس دفعہ سیکنڈ ورلڈ وار سے زیادہ خطرناک ایٹمی وار ہو سکتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ مشکل ہے؟ انسانیت کا خاتمہ ہو سکتا ہے, یہ پلانٹ بالکل برباد ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس نظریے سے ان کو سوچنا چاہیے ٹرمپ صاحب. اوکے 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 ناظرین, یہاں پہ اختتام کرتے ہیں. مہمانوں کی گفتگو اور رائے آپ نے سنی, ان کا انالیسس آپ بھی کیجئے. میں بھی اس کی رائے میں فیوچر کے جو فیکٹس ہیں اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا. کل دوبارہ انشاءاللہ نئے موضوعات اور نئے مہمانوں کے ساتھ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ.